رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، وہ ستارہ بھی اگر ہو تو کمر ہو جائے، وہ ستارہ بھی اگر ہو تو کمر ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے میرے لے دین لوکی، اے میرے لے دین لوکی، تیرے نال سونیا تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا۔ اے میرے لے دین لوکی، اے میرے لے دین لوکی، تیرے نال سونیا تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا۔ اے میرے لے دین لوکی، اے میرے لے دین لوکی، تسی جے بلاؤ آقا روک ٹر پیندے نے، مٹھی وچ روڑے بھی درود پڑھ لیندے نے۔ تسی جے بلاؤ آقا روک ٹر پیندے نے، مٹھی وچ روڑے بھی درود پڑھ لیندے نے۔ تیرے گینے گین دساں، تیرے گینے گین دساں کی کمال سونیا، تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا، تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا۔ اے ویلے دین لوکی، اے ویلے دین لوکی، تیرے نال بسے سونا سامتا جہانے، تو نہ ہووے سونیا تے دنیا ویرانے، دنیا ویرانے، تیرے نال بسے سونا سامتا جہانے، تو نہ ہووے سونیا دنیا ویرانے، تیرے غمے نال بسے، تیرے غمے نال بسے اے جہان سونیا، تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا۔ اے ویلے دین لوکی، اے ویلے دین لوکی، تیرے نال سونیا تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا۔ اے ویلے دین لوکی، اے ویلے دین لوکی، کیتیاں جو علی دیاں لالا مہربانیاں، بھولنا بھی چاہوں میں تو بھولیاں نہیں جاندیاں، کیتیاں جو علی دیاں لالا مہربان
لم يزل عالما قديرا حيا قيوما وعلى آله الطيبين والطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا بعد الحمد و صلاۃ علیک صد عزت و تقدیر کے لائق جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب دور و نزدیک سے آنے والے دل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں، رب کائنات خالق کائنات کی بارگاہ سمدیت کے اندر دعا گو ہوں کہ ہمارا یہاں آنے کے جو ہم نے قدم اٹھائے ہیں ان قدموں کے اوپر اللہ تعالیٰ ہماری بخش و مغفرت فرمائے، اور جس مائی کی
لیے یہ محفل سجائی گئی ہے، محفل چیلم شریف، ہمارے وہ قدم اٹھانا اس نیک نیتی کے ساتھ کہ ہم اس کی مغفرت کی دعا کے لیے جا رہے ہیں، یہ ہمارا ارادہ، یہ نیت ہونی بھی چاہیے، اور یہی نیت ہماری رب کائنات اس کے حق کے اندر قبول و منظور فرما دے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ اس مناسبت کے ساتھ کہ یہ جو چیلم شریف کی محفل جس مہینے کے اندر ہو رہی ہے، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر میں میرے اور آپ کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے، اور اس مائی صاحبہ کی خوش بختی ہے کہ کسی کو کس نام سے منسوب کیا جاتا ہے، اور اس محفل کو بھی محفل میلاد کے نام کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے۔ رب کریم خالق جلیل نے برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ کلام عرب کے اندر جب قد آ جاتا ہے، جس طرح ہم کسی چیز پر گواہی دیتے ہیں، گواہ پیش کرتے ہیں، یا وہ منظر کسی کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ منظر ہے، یہ اس کی گواہی کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے، اسی طرح کلام عرب کے اندر جو بات کی جائے کسی کی دلیل کے اوپر تو اس کے ساتھ قد لگایا جاتا ہے۔ تو رب کریم خالق جلیل نے فرمایا قد جاءکم من اللہ، تحقیق قد جاءکم آیا تمہارے پاس، یہ کہاں سے آیا؟ یہ میرے اور آپ کی رب کی طرف سے آیا ہے، من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ نور و کتاب مبین، دو چیزیں آ گئی ہیں، ایک رب کی طرف سے نور آیا ہے، اور دوسری وہ چیز کون سی ہے کہ مبین جو ہے وہ کون سی چیز ہے؟ وہ مبین وہ ہے جسے قرآن مجید فرقان حمید کہتے ہیں۔ جو اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ نور سے مراد بھی قرآن ہے اور مبین سے مراد بھی قرآن ہے، اب ہم اہل سنت اس نور سے مراد جناب مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات کو لیتے ہیں، اور مبین سے مراد قرآن مجید فرقان حمید کو لیتے ہیں، اور اسی کے اوپر اعتراض کرنے والے اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ لکھنے والا بھی کوئی عام مولوی نہیں بلکہ ان کے بڑے علماء کے اندر جس کا شمار کیا جاتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ اس نور سے مراد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ رب ذوالجلال نے دو چیزیں بھیجی، ایک ہے نور، دوسری ہے قرآن، وہ بھی نور۔ اب جب قرآن کو نازل رب ذوالجلال نے کرنا چاہا تو اس زمین سے کہا ہے زمین میں تمہارے اوپر قرآن نازل کرنا لگا، اس سے معافی طلب کی رب سے، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے اگر یہ میں قرآن پہاڑوں پر نازل کرتا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جب اس قرآن کو ہر چیز کے لیے کہا گیا کہ تیرے اوپر میں اس کو نازل کرتا ہوں، وہ کہنے لگے ہم ریزہ ریزہ ختم ہو جائیں گے، مالک مولا ہم اس کی وجہ سے تیرے کچھ معافی طلب کرتے ہیں۔ جب یہ قرآن نازل کیا گیا مصطفیٰ پر، پہاڑ نور ہے،
پہاڑ نور ہے؟ نہیں. پانی نور ہے؟ نہیں. اب یاد رکھنا، ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ لوہے کپڑا کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ لوہے کو لوہے کاٹتا ہے تو جو جتنا بڑا بدماش ہو اس کو بدماش مار دیتا ہے. مثال ہے. اسی طرح قرآن بھی نور ہے، مصطفیٰ بھی نور ہے. اب نور کو نازل کیا، نور کے اوپر نازل کیا. پتہ یہ چلا کہ قبول کرنے والا نور کبھی نور ہی ہوگا، کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. رب کائنات نے فرمایا نور کتاب کہ میں تمہیں ایک نور عطا کرتا ہوں، اس نور کا نام جناب مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات والے سوال ہے. جب اس نور کا محبت، اس کا پیار مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو نور ہے ان کا پیار و محبت دل کے اندر لے کر تم اس قرآن نور کو پڑھو گے، یہ نور تمہیں سمجھ آ جائے گا. وگرنہ تو یہ نور ہے سمجھ نہیں آتا ہے. میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام کی پاک بارگاہ کے اندر صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رب ذوالجلال نے سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق کی؟ میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام پر سوال ہوا، اسی طرح تیرے اور میرے اوپر سوال ہو، ہم جانتے ہوں گے تو فوراً بتا دیں گے. کوئی پوچھے تیرا نام کیا ہے، ہم کہیں گے یہ نام ہے ہمارا. کوئی اور ایسا سوال کر دے تو ہم خاموش ہو جائیں گے، تحقیق کریں گے، جانچ پڑتال کریں گے، کسی نہ کسی سے پوچھیں گے کہ ہم اس کے لیے پتہ تو کریں گے کس چیز یہ کیا سوال ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تخلیق کیا ہے اس کی، کس طرح اس کا جواب ہمیں حاصل ہوگا. اب میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام پر صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق ہوئی ہے. میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام نے توقف نہیں کیا، رکے نہیں، سوچا نہیں، ٹھہر ذرا جبرائیل کو آنے دے، اللہ سے پوچھتے ہیں وہ بتائے کہ میں تجھے بتاؤں گا. میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء من نور نبیک من کلیاں ہے کہ بندے دا کم نے سبحان اللہ، اپنا سارے چیبانوں بولو سبحان اللہ. میں نے کریم مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث شریف پڑھی ہے. میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے منہ مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ بلند آواز کے ساتھ پھر پڑھتا ہوں، پھر آپ نے سبحان اللہ کی ثنا کو بلند کرنا ہے. یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. سب سے پہلے تیرے پاک پروردگار نے تیرے پاک نبی کے نور کو اپنے نور کے فیضان سے پیدا فرمایا ہے. میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام کی پیاری بارگاہ کے اندر جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے. کریم لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے جبریل، تو کچھ باتیں میرے اوپر رب کی طرف سے لے کر آتا ہے. اے میرے پیارے جبریل سنیا، میں تیرے اوپر ایک سوال کرتا ہوں، تو میرے سوال کا جواب دے. جبریل امین میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام کی پیاری بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا سوال ہے؟ میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے جبرائیل سنیا، یہ تو بتا تیری عمر کتنی ہے؟ کا میلاد ہو رہا ہے. ایک میرے شکیلہ تھے زماری بھئی سبحان اللہ اچھی بانا بولو. میں ہر محفل میں ہر جگہ آپ لوگوں کے گوشت گزار کرتا ہوں. ہم چاول کھانے کی ایک پلیٹ کے لیے نہیں آتے.
ہم جس مرحوم کی محفل کے اندر آتے ہیں اس کا احسان کرنے کے لیے آتے ہیں یا حاضری لگانے کے لیے آتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں جائیں گے شاید ہمارے منہ سے ایسے کلمات نکلے کہ جو اس کے حق کے اندر رب اللہ رب الجلال قبول فرمائے اس کی مغفرت فرمائے. اور تو اس وقت علامات تم پڑھ نہیں سکتے سبحان اللہ کی صدا کو بلند کرو. اب میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے جبرائیل یہ تو بتا تیری عمر کتنی ہے. میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام کی پیاری بارگاہ کے اندر جناب سیدنا جبرائیل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی پتہ نہیں کتنی میری عمر ہے. میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل پھر بھی تجھے کوئی نہ کوئی اندازہ تو ہوگا عمر تیری کتنی ہے. جناب سیدنا جبرائیل امین پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی پتہ نہیں میری عمر کتنی ہے. میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام کے کچھ الفاظ ایسے تھے جو جبرائیل امین کے کانوں کے اندر گونج رہے تھے کہ کوئی اندازہ تو ہوگا. جبرائیل امین علیہ السلام مصطفیٰ کی پیاری بارگاہ کے اندر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. جب رب ذوالجلال نے مجھے پیدا فرمایا ہے تو اس وقت میں نے آسمانوں کے اوپر ایک تارا چمکتا دھمکتا ہوا میں نے دیکھا ہے. وہ جب نمودار ہوتا تھا پھر اس کے بعد پھر 70,000 سال کے لیے غائب ہو جاتا تھا. سارے جوان بولو کرسیوں پہ جو بیٹھے کسی بھی بولو کوئی پابندی تھوڑے تے بھی نہیں ہے. کچھ بھی بولو چیوارنا سبحان اللہ. میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام کے ان الفاظ کے اوپر لبیک جناب سیدنا جبرائیل امین نے کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک ستارہ آتا تھا چمکتا دھمکتا تھا پھر غائب ہو جاتا تھا. میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے جبرائیل سنیا اتنا تو بتاؤ ستارے کو تو نے کتنی مرتبہ دیکھا ہے. اب جبرائیل امین علیہ السلام جو کل کائنات کے خالق و مالک سے پیغامات لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر آتے. اب بھی میرے پاک پروردگار علیہ السلام پاک پروردگار کے نظامات لے کر ان کے پیغامات لے کر آتے جاتے پیغامات فرشتوں کو بھی فرشتوں کے تک پہنچاتے پھر چلے جاتے. ان سے سوال ہوتے ہیں فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ستارہ جب چمکتا دمکتا پھر اس کی مثل کوئی ستارہ پھر دوبارہ نمودار نہیں ہوتا ویسے تو آتے پر اس جیسا بھی نہ آتا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس ستارے کو میں جبرائیل امین نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. جب وہ ستارہ طلوع ہوتا پھر وہ غروب ہوتا پھر کتنے عرصے کے بعد وہ ظاہر ہوتا. جناب جبرائیل امین علیہ السلام مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ ستارہ ایک مرتبہ طلوع ہوتا پھر 70,000 سال کے لیے غائب ہو جاتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70,000 سال کے بعد جب نمودار ہوتا پھر میں اسے دیکھتا میں نے اس کو 72,000 سال دیکھا ہے. میرے کریم مصطفیٰ لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل اگر وہ ستارہ پھر تیرے آنکھوں کے سامنے لایا جائے کیا تو اس کو پہچان لے گا. جناب سیدنا جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ میں پہچان لوں گا میں پہچان لوں گا تو شاید خدا تو میرے یزیدہ تو شاید خدا تو میرے یزیدہ ہے تیرا عمر کتاب تیرا نبل
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ستارے کو میں جبرائیل امین جانوں گا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنا امام مبارک پر کرتے گئے فرمایا جبرائیل سونیا دیکھنا جب جبرائیل امین علیہ السلام نے دیکھا فرمایا ہاں یا رسول اللہ میں جان گیا وہ ستارہ آپ محمد مصطفیٰ علیہ السلام میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام نے وہاں اپنے پیارے صحابہ کی موجودگی کے اندر جناب جبریل امین علیہ السلام کو سے پوچھا آپ نے جواب عرض کیا اور جواب بھی پھر سختی سے پوچھا کبھی تو نے کوئی دیکھا تو ہوگا کوئی اندازہ ہوگا تو ان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حالانکہ یہاں ایک اور چیز بھی نکل جاتی ہے اب مصطفیٰ علیہ السلام کیوں زور دیر پھر بھی کوئی اندازہ ہوگا آخر کوئی اندازہ ہوتا ہے پتا تھا جب زور دوں گا یاد دلوا دوں گا پھر خود اس کی تصدیق کر دے گا میرے مصطفیٰ کو واقف تھے پر جبریل کے منہ سے نکال کر یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں ستارہ اس وقت موجود تھا جب کوئی کائنات رب تھا اور میں محمد مصطفیٰ میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام کے پیارے غلاموں میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہوئی جہالت کے اندھیرے ختم ہو گئے قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور آتا ہے نور کہتے ہیں روشنی عربی میں نور کہا جاتا ہے روشنی کو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے جاؤ عرب کے عورتوں سے پوچھو وہ تمہیں اپنے آباء و اجداد کے متعلق بتائیں گی کہ ہمارے اوپر کیسے ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں ہم عورتوں کو ہماری چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو جس کے گھر کے اندر اس کی پیدائش ہو جاتی تھی اس گھر کے اندر مرد کے لیے ماتم بن جاتا تھا ایک پریشانی بن جاتی تھی کہ اب ہم شرم کے مارے کہاں جائیں گے پھر ان کے لیے قبریں کھودی جاتی تھی ان کے اندر ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا اس جہالت کو ختم کرنے والے تیرے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے اب جس محفل کے اندر آئے ہیں اس مرحومہ مغفورہ کی شان کے اندر ایک بات کرتا ہوں کہ عورت کو اللہ رب الجلال نے ایک مقام عطا فرمایا ہے مرد کے لیے اللہ رب الجلال نے یہ قید نہیں لگائی شریعت کے اندر وہ پابند ہے پر شریعت کے اندر اس کے لیے پردہ نہیں ہے کہ وہ نقاب کرے گا تو گھر سے باہر نکلے گا اور یاد رکھنا کہ جس چیز کو چھپایا جائے اس کو چھپانے کی ایک وجہ ہوتی ہے وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے وہ خاص ہوا ہر ایک اس کو دیکھ نہیں سکتا جو اس کا مقام قدر و منزلت جانتا ہے وہی اس کو دیکھ سکتا ہے وہ اس معاشرے کے اندر اللہ رب الجلال نے اس طرح ایک عورت کو مقام عطا فرمایا کہ وہ اس کے لیے ایک پردہ لازم کیا گیا ہے کہ عورت ایک ایسی خاص چیز ہے ایک ایسا اس کا مقام و مرتبہ ہے کہ جس گھر کے اندر ہوگی اسے چھپا کے رکھا جائے گا اسے چھپا کے رکھا جائے گا اس کی شان کے اندر کہ اللہ رب الجلال نے اس ماں کو ایک مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ وہ ماں کا مرتبہ کیا ہے رب الجلال قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وبالوالدین احسانا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو جتنا ہوتا خدمت کے ساتھ ان کی مٹھی چاپی کرنا بھی یہ بھی ان کی خدمت ہے ان کو کپڑے لا کر دینا ان کا ادب و احترام کرنا ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا روپیہ پیسہ کھانے پینے کی اشیاء یہ سب چیزیں ان کو مہیا کرنا یہ ان کی خدمت ہے
یہ احسان کرو تم اپنے والدین کے اوپر. مالک کائنات احسان ہم کریں گے، احسان کے بدلے تو ہمیں کیا چیز عطا فرمائے گا؟ رب کائنات فرماتا ہے تمہیں جنت عطا فرماؤں گا، میں تمہیں جنت عطا کروں گا. میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو باپ ہے اس کا مقام، مرتبہ، منزل اتنی بلند ہے کہ جب یہ رب کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اپنے اولاد کے حق میں اٹھاتا ہے، میری طرف توجہ کریں. حدیث شریف جب بیان ہو رہی ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کے رب کا قرآن بیان ہو رہا ہو، نہ سلام نہ کلام، فقط قرآن حدیث کے اوپر توجہ ہونی چاہیے. اس لیے کہا تھا کہ پیچھے نہ آگے آ جائے تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو، ہر آنے والے کو آسانی ہو. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ اس کو میں رب ذوالجلال میرا پاک پروردگار اسے باپ کا مقام عطا فرماتا ہے، جب وہ اپنی اولاد کے حق کے اندر ہاتھ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر اٹھاتا ہے، اس کے ہاتھ اٹھانے، اس کی عرض رب کی بارگاہ کے اندر یوں ہے کہ جس طرح ایک نبی رب کی بارگاہ کے اندر ایک قوم کے لیے عرض کرتا ہے، وہی عرض جس طرح ایک قوم کی اس کی بارگاہ کے اندر ہوتی ہے، اور ایک باپ کی عرض اپنی اولاد کے حق کے اندر رب کی بارگاہ کے اندر اس کی مثل ہوتی ہے. اس ماں کے متعلق مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحابی رسول حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اگر مجھے بھی حکم دیں، اجازت عنایت فرمائیں تو میں بھی جہاد کے اندر آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے غلام، اے میرے پیارے صحابی، کیا تیرے گھر کے اندر تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں زندہ ہے. میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے غلام، جا کر اپنی ماں کی خدمت کر، اس کے ساتھ چمٹا رہے، اس سے جدا نہ ہونا. رب ذوالجلال نے جنت تیری ماں کی قدموں کے نیچے رکھ دیا. میرے کریم مصطفیٰ علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اس محفل کے اندر تشریف فرما جو ہونے والے حضرات ہو، نبی مکرم علیہ السلام اس کائنات کے اندر آپ رحمت للعالمین بن کر آئے. اسی طرح ہر نبی آیا اس کا مقام مرتبہ ہے. جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، کلیم اللہ تھے، رب کی بارگاہ کے اندر ہر بات کے اوپر اڑی کر کہ اے مالک کائنات بارش میں برسوں گا، اے مالک کائنات میں فلاں امر یہ تیرا ہے، یہ میں کروں گا. رب کائنات اپنے نبی کی بات کو رد نہیں کرتا بلکہ عطا فرما دیتا تھا. جب اس معاملے کو عاجز آتے تو رب کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے مالک کائنات تو حق فرما رہا تھا، میں اس سے عاجز ہوں، مجھے معاف فرما اور یہ اپنا امر خود واپس لے لے. امام الانبیاء علیہ السلام کے پیارے غلام وہ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رب کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے مالک کائنات جنت کے اندر جو میرا پڑوسی ہے مجھے اپنے پڑوسی کی زیارت کروا. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر میرا پڑوس کون ہوگا، پڑوس پر کون سا بندہ ہوگا. جناب پاک پروردگار عالم کے پیارے پیارے سونے مصطفیٰ کے پیارے غلاموں، جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رب کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں اے میرے پیارے پاک پروردگار عالم، مجھے یہ بتلا کہ رب ذوالجلال کل بروز قیامت کے بعد جنت کے اندر میرا جو پڑوسی تو رکھے گا وہ کون سا بندہ ہوگا. میرے پاک پروردگار عالم نے فرمایا جا فلاں علاقے کے اندر چلا جا، فلاں دکان کے اندر جائے گا، وہاں ایک کساب بیٹھا ہوگا، وہ تیرا جنت کے اندر دوست ہوگا، وہ تیرا جنت کے اندر تیرا پڑوسی ہوگا. جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام صبح طے کرتے رب کی بتائی ہوئی
پاشانی کے اوپر اس جگہ پر تشریف لے گئے جہاں پر اس دیوار کے اندر بیٹھ کے اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا ایک لاڈا کر کے رکھ دیا. چلے نہ پہ اچھی بات نہ بولو. جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اس دکان کے اندر جا کر بیٹھ کے دکاندار کے ساتھ باتیں چیتیں شروع کر دی. وہ دکاندار کا صاحب تھا, اس نے گوشت کا ٹکڑا صاف سا اچھا سا پیارا سا کاٹ کر ارادہ رکھ دیا, اپنا باقی کام کرتا گیا. شام کا وقت آیا, جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں مسافر ہوں, میں نے قیام کرنا ہے. وہ کریم مصطفیٰ علیہ السلام کے پیارے غلاموں جناب موسیٰ علیہ السلام کی پیاری بارگاہ کے اندر عرض کرنے لگا, اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام, ابھی پہچان کوئی نہیں ہے, ابھی جانتا نہیں ہے یہ اللہ کا نبی ہے, آئیے میرے ساتھ چلا جائے. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر کے اندر چلا گیا. جا کر پھر گوشت کو کاٹنا شروع کیا, صاف کرتا گیا اچھی طرح سونی طرح صاف کر کے پھر اسے پکایا, پکا کر اچھا سونا بنایا, بنا کر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو پیش نہیں کیا. جا کر اپنی بوڑھی ماں کو کھلانا اس نے شروع کر دیا. جب اس کی ماں کھا کر سیر ہو گئی, وہ کہنے لگی ہلکی ہلکی آواز کے اندر, جا اللہ رب الجلال کل بروز قیامت, اس کے بعد حشر کے بعد جنت کے اندر اللہ رب الجلال تجھے موسیٰ کلیم اللہ کا پروس عطا فرما دے. جب یہ بات سنتا ہے مسکرانا شروع کر دیتا ہے. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا, اے بندہ خدا یہ بتا تیری ماں کے ہاتھ میں ہے, میرے کانوں تک آواز نہیں پہنچی, بتا وہ کیا کہہ رہی تھی, تو مسکرا رہا تھا. وہ کہنے لگا اے اللہ کے پیارے بندے, اے اللہ کے پیارے بندے, میری ماں نے مجھے دعا دی ہے. وہ کہتی ہے کہ جا تجھے رب الجلال کل بروز قیامت جنت کے اندر اللہ رب الجلال تجھے موسیٰ کلیم اللہ کا پروس عطا فرما دے. میں اس بات پر آس پڑا موسیٰ کلیم اللہ کا پیارا نبی ہے, اللہ کا پیارا رسول ہے, اس کا مقام کہاں ہے, میرا مقام کہاں ہے. ادھر سے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنے دل کے اندر مسکرانے لگے کہ دیکھنا مجھے میرے رب نے میری نشانی کی واضح دلیل میرے سامنے کیوں رکھ دی ہے. دوستو ایک بات یاد رکھنا, ماں باپ کی خدمت اس نیت کے ساتھ کرو. مصطفیٰ علیہ السلام کا حکم ہے کہ ماں باپ کی خدمت تم کرو گے, اللہ رب الجلال تمہیں جنت عطا فرما دے گا. اس لیے جن بندوں کو اللہ رب الجلال نے یہ نعمت عطا کی تھی, ابھی ہے موجود ہے, وہ اس کا شکر ادا کرے. جن کے پاس نعمت نہیں ہے وہ جائیں ہر جمعے کو, ہر جمعرات کو جا کر اپنے والدین کی قبور کے اوپر کھڑے ہو کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. جب تم دعائیں مغفرت کرو گے تو اللہ رب الجلال تمہاری دعائیں مغفرت کرنے کی وجہ سے اللہ رب الجلال تمہارے اوپر رحم و کرم فرما دے گا. اس لیے ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ رب الجلال بھائی بہن لے لیتا پھر عطا کر دیتا. کوئی دوست احباب ہمارا بھائی بہن بن جائے گا, پر یاد رکھنا کہ ماں ایک ایسی نعمت ہے, والد ایک ایسی نعمت ہے. جب یہ چلا جاتا ہے جن کے ہیں نہیں تو ان سے پوچھو کہ یہ نعمت اللہ رب الجلال کی کیسی ہے. اللہ رب الجلال سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور والدین کی صحیح معنی میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.